تو ہمارے یہاں لبرل طبقہ جو ایکچولی کر رہا ہوتا ہے نا, ایکچولی اصل میں تو وہ یوں تھا, ایکچولی یوں تھا, تو شیطان نے بھی بہت سارے ایکچولی لے کر آیا ہوا تھا. شیطان کو اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کہا ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو تو نے مٹی سے بھی نہیں, قرآن کہتا ہے سڑے ہوئے گارے سے, حمئم من صلصال مسنون, جس میں بدبو آ رہی تھی. جیسے ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے نا, ابتدائی مراحل میں انتہائی بدبودار ہوتا ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس مٹی کو سڑایا ہے. سڑی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں ہما, اور مسنون آگے اسی کی تاکید. سڑی ہوئی مٹی کو, یعنی مٹی کو ایک ایسے پروسیس سے گزارا کہ اس میں سڑان پیدا ہوئی ہے, اس کے بعد آدم علیہ السلام وجود میں آئے ہیں. تو شیطان نے کہا ایکچولی بات یہ ہے کہ ان کا جو میٹیریل ہے نا جس سے یہ بنائے گئے ہیں وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں جو آگ سے بنا ہوا جس میں اسمیل نہیں ہوتی, بدبو نہیں ہوتی, دھوئیں میں تو ہوتی ہے, تو جس چیز کی دھواں ہے اس میں, آگ میں تو بذات خود نہیں ہوتی نا. تو ایکچولی میری کھوپڑی میں یہ چیز آ نہیں رہی ہے کہ میں اس سے پہلے بھی ہوں, عبادت گزار بھی ہوں, اور یہ زمین میں اس کی آل اولاد فساد بھی کرے گی, اور میں اس کو سر جھکاؤں. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ چیز میری سمجھ میں, میری کامن سینس میں بالکل بھی نہیں آتی. تو اللہ میاں کو بھی چاہیے تھا کہ شیطان کو دلائل سے جواب دیتے. کیا خیال ہے؟ ہم ہوتے تو ہم اللہ میاں کو کہتے, مشورہ دیتے کہ اللہ آپ دلائل سے شیطان کو سمجھائیں کہ بھائی بات اصل, یہ اللہ ہمارے ذمہ لگا دیتے کہ تم بتا دو. ہم شیطان کو کیا کہتے ہیں, ایکسکیوز می سر, بات یہ ہے کہ تھوڑی بات سمجھنے کی کوشش کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ آگ سے بنے, یہ سڑے ہوئے گارے سے بنا, لیکن خدا کے آپ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں. اللہ نے آپ کو بنایا نا آگ سے, آپ خود سے تھوڑی بنے ہو. تو جس اللہ نے بنایا ہے بھائی, جب وہی آرڈر دے رہا ہے تو پھر اس کے آرڈر کے مقابلے میں آپ یہ کیوں ایکچولی لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ شیطان آگے سے جواب دیتا کہ میں مانتا ہوں اللہ نے بنایا, لیکن جب اللہ کو مجھے اس کو سجدہ ہی کروانا تھا تو مجھے بھی مٹی سے بنا دیتا. بتاؤ قیامت تک کسی کا باپ بھی اس عقدے کو حل کر سکتا تھا؟ آپ کا ایکچولی, وہ دو ایکچولی لگا دیتا, ایکسکیوز می لگاتے ہوئے, اس کے بعد ہوتا پھڈا, ہاتھا پائی, لڑائی, جنگ, توپے, بم, یہ نتیجہ نکلتا آخر میں. دلائل سے دنیا میں ہر آدمی بات کو نہیں سمجھتا. دلائل کی دنیا میں چھوڑ دو گے پاگل ہو جاؤ گے. کسی حد تک تو دلائل چلتے ہیں, اس کے بعد اپنی عقل کے گھوڑے وہ ان کو لگام دینی پڑتی ہے کہ بس بھائی آگے نہیں, اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کیا ہے, جب انسانوں میں آپس میں ڈیبیٹ ہوگی دلائل کے انبار لگا دو, جہاں خدا کا معاملہ آئے گا وہاں اپنی عقل کو بچھا دیا جائے گا زمین پہ. بھائی خدا نے کہہ دیا بس, اللہ سے آگے ہماری عقل نہیں ہو سکتی. تو یہ ہم لوگوں کو بے وقوفی کی ترغیب نہیں دے رہے کہ عقل استعمال ہی نہ کرو. ہم کہتے ہیں انسان کوئی فلسفہ لے کر آتا ہے, آپ بھی ایک فلسفہ پیش کرو. انسان کوئی بات کرتا ہے, آپ بھی دلائل کی دنیا میں رد کرو. جہاں بات اللہ کی آئے گی, گاڈ کی آئے گی, گاڈ نے کہہ دیا, اب آگے بحث کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے. تو اللہ میاں نے شیطان کو دلائل نہیں سمجھائے کہ نہیں یہ تو یوں ہے تو یوں ہے, دیکھ میں نے تجھے. اللہ میاں نے شیطان کو کیا کہا, فخرج منہا انک رجیم. تیری جو دلیل ہے نا کہ میں انا خیر منہ, اللہ یہ نہیں کہا کہ نہیں تو خیر نہیں ہے, تو بدتر ہے, خیر تو آدم ہے, یہ کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا. اللہ میاں نے اس کو یہ کہا کہ تو یہاں سے نکل جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, روز جزا تک میری لعنت تجھ پہ پڑتی رہے گی.